اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حق ہے جسے ہم نے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ تمہارا رب ہی زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس میں ہے مالک ہے، وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی چونک جائیں گے جب کیا آفت برا دن، قیامت کا دن آ جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن نافرمانیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرعون کو سمندر میں ڈبونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اس نے انکار کیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی آرڈر 6 رول 1 سے لے کے 18 تک، سی پی سی 1908 کی۔ رول 1 جو ہے وہ پلیڈنگ کی ڈیفائن کرتا ہے کہ جنرلی پلیڈنگ سے مراد دعویٰ اور جواب دعویٰ ہے۔ اب جو بھی پلیڈنگز آئیں گی اسی کے مطابق ایک دعویٰ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور پلیڈنگ اور ثبوت یا کوئی بھی ایویڈنس، کوئی بھی پروف آپس میں کنٹراڈکشن میں نہیں جانے چاہیے، بلکہ ثبوت یا شہادت ہمیشہ اکارڈنگ ٹو پلیڈنگس ہی ہوگی۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1947 پی سی پیج 87 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس بات کو 2007 سی ایل سی پیج 462 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کو 2005 ایم ایل ڈی پیج 1184 اور پی ایل جے 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 میں اسی بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اب پلیڈنگ جنرلی، اگر ہم جنرلی پلیڈنگز کو دیکھیں اور آرڈر 6 کے رول 1 سے لے کے 18 تک دیکھیں تو امینڈمنٹ 16 کو 17 اور 16 کو آپ علیحدہ اسٹیکنگ آؤٹ اور امینڈمنٹ کے پورشن کو آپ علیحدہ کریں، لیکن جنرلی پلیڈنگز پہ ہم آ جائیں تو عام جو رولز ہیں پلیڈنگز کے، جو کہ آرڈر 6 سے ہم انفر کر لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈر 6 رول 2 کی طرف چلتے ہیں۔ آرڈر 6 رول 2 کہہ دیتا ہے کہ تمام ضروری حقائق جس پر کسی فریق کا انحصار ہو، خواہ دعویٰ کے حق میں یا جواب دعویٰ کے حق میں، انہیں واضح کر دینا چاہیے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو اس طرح سے ہے کہ پلیڈنگ واقعات مقدمہ کا بیان کرنا ہے، نہ کہ شہادت کا۔ اس بات کو اس طرح سے آپ لے لیں کہ پلیڈنگ بذات خود تو نہ خود شہادت ہے نہ خود ثبوت ہے، بلکہ آپ نے پلیڈنگز کو شہادت کے ذریعے یا ثبوت کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 سی ایم آر پیج 870، 2005 ایم ایل ڈی پیج 113، 2011 سی ایل سی پیج 622، 2009 ایس سی ایم آر پیج 598، 2007 سی ایل سی پیج 172 اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 2223 میں اس بات
की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाती है। और प्यारे दोस्तों, आर्डर 6 के रूल 2 को मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो PLD 1991 पेशावर हाई कोर्ट पेज 117 में भी देखिएगा। और इसी तरह इस पे मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो 1992 MLD पेज 1007 बड़े अच्छे अंदाज से इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। और PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 693 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और मज़ीद इस पे अगर आप कोई इसकी इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं तो 2002 CLC पेज 1517 को देखिएगा। उसके बाद मज़ीद इस पे एक बात को जहन में रखिएगा कि जब कभी भी आर्डर 6 रूल 2 के तहत आपने हकायक जो हैं वो प्लीडिंग्स के अंदर देने हैं, ना शहादत देनी है ना लॉ देना है। और इस बात को मज़ीद अगर आप किसी नहज पे देखना चाहते हैं तो PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 883 जो है वो इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। फिर 6 का रूल 3 आ जाता है जो कि प्लीडिंग्स के फॉर्म के मुतलका है, जो कि अपेंडिक्स A में दिए गए हैं अगर वो कारगर हैं, वरना दूसरे फॉर्म उन्हीं से मिलते जुलते जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके बाद हम चलते हैं आर्डर 6 के रूल 4 की तरफ, जो कि वाज़े कर देता है कि जहां ज़रूरत हो प्लीडिंग्स की तफसीलात की, वहाँ पर तफसीलात लाजमी तौर पर देनी चाहिए और प्लीडिंग्स के अंदर तमाम कवायफ जो हैं वो वाज़े होने चाहिए और इस तरह से वाज़े हों कि उन कवायफ को मद्देनज़र रखते हुए एक अदालत बाकायदा इश्यूज़ फ्रेम कर सके। इस बात को 1988 SCMR पेज 1703 में डिस्कस किया गया और 2002 CLC पेज 1517 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और मज़ीद इस पे अगर आप देखना चाहें तो PLD 1994 लाहौर हाई कोर्ट पेज 100 में इसी बात को डिस्कस किया गया था। उसके बाद आर्डर 6 के हम चलते हैं रूल 5, जो कहती है कि मज़ीद और बेहतर बयान और तफसीलात जहां ज़रूरी हों वो बाकायदा तौर पर वो प्लीडिंग्स का हिस्सा होनी चाहिए। और इस बात को 2001 MLD पेज 1462 जो है वो भी डिस्कस कर देती है। और याद रखिएगा कि अगर रूल 4 के कवायफ पूरे ना हों, प्लीडिंग्स मुबहम हों, तो अदालत हुक्म से दे सकती है कि मुनासिब और मुफस्सल और बेहतरीन बयान और तफसीलात जो हैं प्लीडिंग्स में शामिल की जाएं। इस बात को 1990 ALD पेज 171 जो है वो इंटरप्रेट करती है और इसकी बुनियाद हमें मिलती है कि अगर अदालत ये ज़रूरी समझे तो ये हुक्म दे सकती है कि भाई बेहतर मज़ीद बयान और तफसीलात जो हैं वो प्लीडिंग्स में मुहैया किए जाएं। और इस बात को ऑल इंडिया रिपोर्टर 1939 लाहौर हाई कोर्ट पेज 386 में डिस्कस किया गया। और उसके बाद ऑल इंडिया रिपोर्टर 1941 ओध हाई कोर्ट पेज 457 में भी डिस्कस किया गया। बुनियादी तौर पर आर्डर 6 के रूल 5 में बेहतर मज़ीद बयान या तफसीलात दर्ज करवाने का मकसद ये है
کہ اس میں حیرانی کے عنصر کو روکا جائے اور انکوائری کو محدود کیا جائے، جو چیز کاٹے اس کو پورا کروایا جا سکے۔ اس بات کو 1984 CLC پیج 1549 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پیارے دوست 2001 MLD پیج 1462 جو ہے وہ بھی اسی بات کو ڈسکس کر دیتی ہے کہ اگر کوئی فریق عدالت کے حکم کے باوجود بہتر تفصیل دعویٰ داخل نہ کرے، دعوے کی بابت بہتر بیان نہ دے، تو اس کا دعویٰ جو ہے خارج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ڈیفینڈنٹ ہے تو اس کا حق دفاع بھی ختم ہو سکتا ہے۔ مزید اور بہتر بیان یا تفصیلات جو ہے وہ کورٹ منگوا سکتی ہے، اور یہ آرڈر 6 رول 5 کے تحت ہے، اور 2001 MLD پیج 1462 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم رول 5 کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اسی بات کو مزید دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا کہ ایک فریق کو صرف ضروری حقائق پلیڈنگ کے اندر بیان کرنے چاہیے، نہ کہ وہ شہادت یا نہ وہ قانون جس پہ وہ انحصار کر رہا ہے وہ پلیڈنگ کا حصہ نہیں بنانے چاہیے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ آرڈر 6 رول 6 کا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی پیشگی شرط کی بجا آوری کا موقف اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ امپلائڈلی باور کیا جائے گا، یعنی کنڈیشن پریسیڈنٹ جو ہیں لازمی شرط جیسی بھی صورتحال ہو وہ اپنی پلیڈنگ میں خاص اور اس کے مطابق جو کنڈیشنز لازمی وہ بیان کی جائیں، اور جو بھی کنڈیشن پریسیڈنٹ تھی جو کہ مدعی یا مدعا علیہ کے مقدمے کے حوالے سے ضروری ہے، اس کی پلیڈنگ میں اس کو امپلائڈلی سمجھ لیا جائے گا کہ یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ موجود ہے اور اسی کے مطابق یہ معاملہ سے چلنا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دستاویز کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر واضح کیا جائے۔ آرڈر 6 رول 9 جو ہے وہ کہتی ہے کہ دستاویز کا اثر بیان ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دستاویز کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر واضح کیا جائے، بس ایفیکٹ آف ڈاکومنٹ ٹو بی اسٹیٹڈ، دستاویز کا جو اثر ہے، جو ایفیکٹ ہے وہ بیان ہونا چاہیے، یعنی دستاویز کے مضامین جو نفس مقدمہ ہوں اس پلیڈنگ کا لازمی حصہ ہونے چاہیے۔ اسی بات کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا کہ ایسے حقائق کو بیان کرنا قطعی صورت ضروری نہیں ہے جنہیں قانون کسی ایک فریق کے حق میں پرزیوم کرتا ہے، کیونکہ قانون آلریڈی ایک چیز پرزیوم کیے بیٹھا ہے، اس کو بیان کرنا پلیڈنگز میں ضروری نہیں ہے۔ آرڈر 6 رول 13 جو ہے وہ اسی بات کو، اسی چیز کو، پریزمپشن آف لا کو بیان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو موقف پلیڈنگز کے اندر اختیار نہ کیا گیا ہو اس کے بارے میں نہ شہادت پیش کی جا سکتی ہے نہ کوئی ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شہادت پیش بھی کی جاتی ہے تو وہ نظر انداز۔ اس بات کو 1997 CLC
پیج 605 اور 1997 CLC پیج 732 اور 1997 CLC پیج 152 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رول 7 یہ کہتا ہے کہ کسی پلیڈنگ میں کوئی نئی کاز آف ایکشن شامل نہیں کی جائے گی ماں سوائے بطور ترمیم کے، نہ کوئی امر واقعہ سابق پلیڈنگز کے اندر جو لکھا گیا اس سے کنٹراڈکٹری کوئی جو واقعہ ہے یا فیکٹ ہے وہ اس میں بیان نہیں کیا جائے گا۔ جب پلیڈنگ دے دی تو وہی کاز آف ایکشن چینج نہیں ہوگی۔ اب پارٹیز اپنی پلیڈنگز کے اندر قید ہو جاتے ہیں، اپنی پلیڈنگ سے باہر نہیں جا سکتے، نہ ہی فرار لے سکتے ہیں۔ اس بات کو 2014 YLR پیج 931B میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد رول 8 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ جب کسی پلیڈنگ میں کسی کانٹریکٹ معاہدہ پر اعتراض کیا جائے اور دوسرا فریق اس سے انکار کرے تو اس انکار سے جو معاملہ ہے، اس معاہدہ جو خاص ہے، اس کے امور واقعہ سے انکار سمجھا جائے گا جن سے معاہدہ ثابت ہوتا ہو، نہ کہ اس دعوے کے جواز یا اس کے قانوناً کامل ہونے سے انکار تصور کیا جائے گا۔ اگر کسی بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اسے شہادت کے ذریعے ثابت نہیں کیا جائے گا، دوسری پارٹی نگیٹ کر دیتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو شہادت لانی پڑے گی۔ اس بات کو PLD 2000 سپریم کورٹ پیج 792 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آرڈر 6 کے رول 10 واضح کر دیتا ہے کہ جب کسی شخص کی عداوت، فریب، مس ریپرزنٹیشن، فریڈولنٹ ٹرانزیکشنز کا اظہار ضروری ہے تو کیفیات کا بطور واقعہ بیان کرنا کافی ہے۔ ان حالات کے بیان کی، مفصل بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیان جس سے وہ فراڈ یا وہ ارادہ فریب ظاہر ہوتا ہو، ثابت ہوتا ہو، وہ آپ کو ان حالات کے بیان کی کچھ ضرورت نہیں ہے جن سے وہ ثابت ہو رہا ہے، اور وہ ٹرانزیکشن دینی ہے، ثبوت دینے نہیں بیٹھ جانا بھائی۔ اس کے بعد آرڈر 6 کا رول 11 آ جاتا ہے۔ یہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر یہ ظاہر کرنا ہو کہ کسی شخص کو کسی واقعے یا معاملے یا کسی امر واقعہ یا کسی چیز کی اطلاع تھی تو اس اطلاع کو بطور فیکٹ بیان کرنا کافی ہوگا۔ الا یہ کہ طریقہ اطلاع یا اس کے ٹھیک الفاظ یا وہ حالات جن سے وہ اطلاع ثابت ہوتی ہے وہ نفس مقدمہ، سبجیکٹ میٹر آف سوٹ ہوں۔ یعنی کاز آف ایکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر وہ واقعہ شامل ہے جسے ثابت کرنا ضروری ہو تاکہ مدعی اپنا دعویٰ مینٹین کروا سکے، اور ہر وہ امر واقعہ جو اس کے کاز آف ایکشن کا نفس مضمون ہے،
جو اس کے ساتھ اٹیچ وہ اسی کاز پر کیا جائے گا. اس بات کو پی ایل ڈی 1997 آزاد جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ پیج 11 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد رول 12 جو ہے وہ امپلائڈ کانٹریکٹ اینڈ ریلیشن سے متعلقہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ یا تعلق دیگر واقعات سے پایا جائے تو اس معاہدہ یا تعلق کو بطور واقعہ بیان کرنا یا اگر کوئی ریٹن میں پروف ہے تو ان کا حوالہ دینا کافی ہوگا. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ثابت نہیں کرنا آپ نے، صرف اس کا حوالہ دینا، ان کو بتانا کافی ہوگا، کیونکہ امپلائڈ کانٹریکٹ ایک ریلیشن شپ کو ڈیولپ کر دیتا ہے. اس کے بعد آرڈر 6 کے رول 13 جو ہے وہ ایسے حقائق کو واضح کر دیتا ہے کہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے جنہیں قانون کسی ایک فریق کے حق میں تصور پرزیوم کر لیتا ہے. واضح کر دیتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فریق پلیڈنگ میں ایسا امر واقعہ بیان کرے جس کی پریزمپشن قانوناً اس کی طرفداری میں آ سکتی ہے یا اس کا برڈن آف پروف جو ہے وہ دوسرے فریق کے اوپر ہو. اس کے بعد آرڈر 6 کا رول 14 ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ ہر پلیڈنگ پر فریق اور جو پارٹی ہے مدعی ہے یا مدعا علیہ ہے اگر کوئی وکیل ہے تو دین وکیل بھی دستخط کرے گا. بشرطے کہ جب پیش فریق غیر حاضر ہے یا کسی اور معقول وجہ کے خود دستخط نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے. یعنی پلیڈنگز کے اوپر دستخط ہونے چاہیے اس پارٹی کے یا اس کے پاور آف اٹرنی یا اس کا مختار خاص بما اس کے وکیل کے. اگر پلیڈنگ پر دستخط نہیں ہے تو اس کی قانونی حیثیت جو ہے گرے ایریا میں فال کر جائے گی اور بعض اوقات اس کی قانونی حیثیت ختم ہو کے رہ جائے گی. اس بات کو 2003 MLD پیج 319 میں ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد آل انڈیا رپورٹر بنیاد دے رہا ہے 1914 برما ہائی کورٹ پیج 198 کے اندر. دستخط اس وجہ سے پلیڈنگز پر ضروری ہیں تاکہ اختیار کیے گئے موقف کی ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے کہ واقعی اس پارٹی نے یہ موقف دیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دستخط کر دیے ہیں. وہ پارٹی بذات خود یا اس کا اسپیشل پاور آف اٹرنی. اس بات کو 1991 CLC پیج 1950 میں بھی ڈسکس کیا گیا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف وکیل کے دستخط جو ہیں پارٹی یا پارٹی کا مختار خاص وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، اور PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 180 اس بات پہ ڈسکس کر دیتی ہے کہ کوئی پارٹی زبانی طور پر بھی کسی کو اسپیشل پاور آف اٹرنی دے سکتی ہے اور عدالت میں جا کے زبانی بیان دے دے. اب ایک وکیل پلیڈنگز کے اوپر بغیر پارٹی کی دستخطوں کے دستخط نہیں کر سکتا.
اس بات کو PLD 1980 کراچی ہائی کورٹ پیج 470 ڈسکس کر دیتا ہے. اگر کمپنی کا معاملہ ہے تو کمپنی کی طرف سے جس کو باقاعدہ ریزولوشن کے ذریعے دستخط کرنے کا یا کمپنی کے آرٹیکلز کی روح سے جس کو دستخط کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے وہ کر سکتا ہے. اور اگر پلیڈنگز کے اندر دستخط کی کوئی بے ضابطگی پائی جاتی ہے تو وہ درستگی کے لیے کہا جا سکتا ہے. اور جب بھی موقع کے اوپر بھی درست کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، عدالت کو دینی چاہیے. جب پلیڈنگز کے اندر کوئی بے قاعدگی پائی جاتی ہے، دستخط کرنے میں کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، پلیڈنگز پر ایسے شخص نے دستخط کر دیے جس کو اختیار نہیں تھا، ضابطے کے اندر کوئی نقص پایا گیا ہے، اختیار سماعت پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑ رہا، مقدمے کے کسی بھی سٹیج کے اوپر عدالت دے سکتی ہے. اور اس بات کو 1989 MLD پیج 4624 میں، PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 13 میں، 1990 CLC پیج 301 میں، 1992 PLC پیج 549 میں، PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 180 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد بات آگے چلتی ہے آرڈر 6 کے رول 15 کی. آرڈر 15 آرڈر 6 رول 15 کہتا ہے کہ جو شخص پلیڈنگز پر اپنا موقف دے رہا ہے وہ اس کی تصدیق بذریعہ حلف یا اقرار صالح کرے گا، اس کی ویریفیکیشن بھی کرے گا. اور تصدیق پلیڈنگز کی دفعات کی نسبت، جو اوامنٹس ہیں، جو معروضات ہیں، ان کی نسبت مخصوص لکھے گا کہ وہ اپنے علم سے اور اپنے یقین سے کر رہا ہے کہ کی جو یا دعویٰ کی جو فلاں فقرہ سے لے کے فلاں پیرے تک جو ہے میرے علم سے، اور فلاں سے لے کے فلاں تک میرے یقین کی حد تک جو ہے وہ درست اور میرے علم کے مطابق صحیح ہے، اس کی وہ تصدیق کرے گا. یعنی مسلم، عیسائی یا پارسی حلفاً تصدیق کرتے ہیں اور ہندو باقرار صالح کرتے ہیں، وہ تصدیق نہیں کرتے ہیں. اور ہندو کمیونٹی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، وہ تصدیق نہیں کرتے بلکہ وہ با اقرار صالح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اپنی پارٹی جب اپنا موقف دے گی اپنی پلیڈنگز میں، خواہ وہ دعویٰ ہے یا جواب دعویٰ کو اگر تصدیق نہ گیا ہو تو ایسے جواب دعویٰ کے جو آرڈر 6 رول 15 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اس بات کو PLD 1983 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 114 میں بھی ڈسکس کیا گیا اور واضح کیا دیا گیا کہ عرضی دعویٰ کے آخر میں دعوے کے مندرجات کی بابت اس کی تصدیق ضروری ہے. تصدیق اس کی طرف سے جو ہے وہ کافی سمجھی جائے گی کہ وہ اس بندے نے اس چیز کو اپنی ذمہ داری قبول کر لیا ہے، حلف دیا ہے. لیکن الیکشن پٹیشن اگر آپ پلیڈنگ کر رہے ہیں تو وہ اوتھ کمشنر سے پلیڈنگ باقاعدہ طور پر وہ واپس بھی بھجوا دیتے ہیں کہ فوری کروا کے لائیں. اس بات کو PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 326 میں اور PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 244 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا.
اور اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے 1986 لاہور ہائی کورٹ پیج 1 کے اندر، 1984 سی ایل سی پیج 243 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 1995 سی ایل سی پیج 150 بھی، 1997 سی ایل سی پیج 1132 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 1994 سی ایم ایل ڈی پیج 2293 میں، اور 1997 سی ایل سی پیج 1132 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آرڈر 6 کا رول 16 آ جاتا ہے، جو کہ اسٹرکنگ آؤٹ پلیڈنگ، یعنی پلیڈنگ کا اخراج، اسٹرائک آؤٹ کرنا، غیر ضروری چیزوں کو پلک آؤٹ کر دینا۔ آرڈر 6 رول 16 واضح کر دیتا ہے کہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر مقدمہ کی کوئی غیر ضروری یا لغو، اسکینڈلیس کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیان جس سے مقدمے کے فیصلے میں طرفداری یا تاخیر ہونے کا خدشہ ہو یا دقت ہونے کا خطرہ ہو، دعویٰ سے خارج کر سکتی ہے عدالت، یا اس کی ترمیم کر سکتی ہے عدالت۔ اب آرڈر 6 رول 16 کا تعلق ان ترمیمات سے ہے جو ایک فریق اپنے مخالف فریق کی پلیڈنگز میں چاہتا ہے، جبکہ رول 17 جس کی طرف ہم ابھی بڑھنے جا رہے ہیں وہ ان سے متعلقہ ہے جو کوئی فریق اپنی پلیڈنگ میں کرنا چاہتا ہے، یعنی 16 کے تحت دوسرے کی پلیڈنگ میں ترمیم، اور 17 کے ساتھ اپنی پلیڈنگز کے اندر ترمیم۔ یہ فرق ہے 16 اور 17 میں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پچھلے دنوں وضاحت ہمیں ملی، پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 550 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ ایک فریق دوسرے فریق کی پلیڈنگز میں ترمیم یا درستگی کروانے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی پلیڈنگز جو غیر ضروری حد تک امیز ہے، بذریعہ درخواست دے کے 6-16 آرڈر 6 رول 16 کی اپلیکیشن دے دیں، نہیں بھی دیتے تو عدالت خود دیکھتی ہے، تو عدالت آج خود بھی ایسا کر سکتی ہے، اسٹرائک آؤٹ کر دیتی ہے، اخراج کر سکتی ہے، ان چیزوں کی ترمیم کر سکتی ہے، بذات خود اس کی درستگی کر سکتی ہے۔ یعنی آرڈر 6 کے رول 16 کے تحت آپ مخالف پارٹی کی پلیڈنگز کے اندر امینڈمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1989 پیج 21 میں، پیج 1453 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، 1997 سی ایل سی پیج 1453 میں۔ اس کے بعد آرڈر 6 کے رول 17 پہ ہم آ جاتے ہیں۔ پلیڈنگز کی ترمیم، ایک عدالت مقدمے کے ہر مرحلے پر پلیڈنگ کے اندر اگر کوئی فریق اپنی پلیڈنگ میں ترمیم کرنا چاہتا ہے تو جو مناسب ترمیمات ہیں، جو ضروری ہیں لیکن ود ان لمیٹیشن ہے، اس سے نیچر آف سوٹ ٹچ نہ ہوتا ہو، افیکٹ نہ ہوتا ہو،
تو عدالت کسی بھی مرحلے پر اس کی درخواست پر آرڈر 6 رول 17 کے تحت ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم سیکشن 152 سی پی سی 1908 میں دیکھیں تو فیصلوں کے اندر بھی تحریری یا ارتھمیٹیکل جو غلطیاں ہیں وہ درست کی جا سکتی ہیں، اور سیکشن 153 سی پی سی 1908 کے تحت کارروائی کے اندر کی کئی غلطی یا نقص جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ 152 153 کو صرف ہم نے ٹچ کیا ہے یاد دہانی کے لیے. بات تو ہم کر رہے ہیں آرڈر 6 رول 17 کی کہ پلیڈنگ کے اندر ترمیم. کوئی بھی فریق پلیڈنگ کے لیے اپنی پلیڈنگ میں ترمیم کے لیے آرڈر 6 رول 17 کے تحت اپلیکیشن دے گا، اور اگر دوسرے ہی پارٹی کی پلیڈنگ کے اندر ترمیم کرنی ہے، کوئی حد تک امیز کوئی بکواس اس نے کی ہے، تو پھر آرڈر 6 رول 16 کے تحت سٹیکنگ آؤٹ پلیڈنگز کی اپلیکیشن دے گا. اب یاد رکھیے گا اس بات کی انٹرپریٹیشن 2014 ایم ایل ڈی پیج 1023 میں ڈسکس کی گئی تھی، اور یاد رکھیے گا جو بھی پلیڈنگ میں آپ نے پہلے موقف اختیار کیا اس کو بدلا نہیں جا سکتا 617 میں آ کے. جواب دعویٰ میں کوئی بھی جو آپ نے موقف لے لیا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا بھائی. یہ بات 2002 سی ایل سی پیج 551 میں، 2010 سی ایل سی پیج 980 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور پی ایل ڈی 1982 کراچی ہائی کورٹ پیج 111 بھی اسی بات کو ڈسکس کرتی ہے، اور 1993 ایس سی ایم آر پیج 593 بھی اسی بات کو ڈسکس کر دیتی ہے. اب جہاں تک معاملہ ہے امینڈمنٹ ان پلینٹ کا، تو یہ ایک بڑا ٹچی سا ایک نیا رستہ ہے جو آرڈر 6 کو پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے. آرڈر 6 رولز 16 کی ہم بات کریں تو 2010 سی ایل سی پیج 980 یہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر پلینٹ کے اندر یا ریٹن سٹیٹمنٹ میں جو موقف تسلیم شدہ ہے اس کو امینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر اس کو آپ نے چینج کرنا تو گویا موقف ہی چینج ہو جائے گا. اس بات کو 2010 سی ایل سی پیج 9 ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد آرڈر 6 کا رول 18 آ جاتا ہے کہ جب کسی فریق کو آرڈر 6 رول 17 کے تحت امینڈمنٹ ان پلیڈنگز کی اجازت مل گئی ہے، پلیڈنگز کی ترمیم کی اجازت مل گئی ہے، تو یہ جو مدت عدالت نے مقرر کی ہے اس مدت کے اندر ترمیم کر دینی چاہیے. تو بعد ازاں جب تائیں عدالت باقاعدہ طور پر اس کو چینج نہ کرے، اس کی ڈیٹ کو باقاعدہ طور پر ایکسٹینشن نہ دی جائے، تو پھر پیارے دوست قطعی صورت امینڈ نہیں کی جائے گا. اس بات کو 2005 سی ایل سی پیج 1584 میں ڈسکس کیا گیا، اور اس کی بنیاد بنی آل انڈیا رپورٹر 1940 مدراس ہائی کورٹ پیج 641
اور اسی بات کو آل انڈیا رپورٹر 1952 پیج 42 اور پی ایل ڈی 1958 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 14 جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے کہ دورانیہ وہی ہوگا جو عدالت نے دیا ہے امینڈمنٹ کے لیے، الا یہ کہ اس مدت کو عدالت ایکسٹینڈ کر دے۔ تو پیارے دوستو، آرڈر 6 کے 18 رولز کی کنسیپچول سٹڈی ہم نے کی ہے۔ اس میں ایک چیز وضاحت طلب ہے، وہ ہے آرڈر 6 کا رول 17۔ جب آپ 617 میں پلیڈنگز میں امینڈمنٹ کروانے آتے ہیں تو اب وہ کافی زیادہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں، لیکن عام طور پہ تو یہی ہے کہ نیچر آف سوٹ چینج نہیں ہونی چاہیے، ادروائز امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ تمام جو سرکمسٹانسز ہیں جن میں امینڈمنٹ کی اجازت دی جا سکتی ہے اور جن میں نہیں دی جا سکتی ہے، وہ تمام سرکمسٹانسز کو گزرتے ہم کیوں نہ ڈسکس ہی کر لیں، پھر ہم آرڈر 7 کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنی سٹنگ میں آرڈر 6 رول 17 جو ہے امینڈمنٹ ان پلینٹ جو ہے اس کو ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیکنگ آؤٹ پلیڈنگز جو ہے یعنی آرڈر 6 رول 16 جو ہے یعنی اخراج پلیڈنگ، یعنی دوسرے محالف فریق کی پلیڈنگز میں سے اگر کوئی لغو چیز ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے نکلوانا ہے، اور اگر اپنی پلیڈنگ کی ترمیم کرنی ہے تو وہ 617 کے تحت کیسے کرنی ہے۔ سرکمسٹانسز اور کنڈیشنز اور نیچر اینڈ سکوپ جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیٹھ کے سارے بھائی ڈسکس کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔